بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلا كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو
اللہ ملک العلم رب ذی الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے رب کائنات اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، اور جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں کائنات کی تمام نعمتیں رب کائنات اس کے لیے فرش راہ بنا دیتے ہیں۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک اللہ کا بہت بڑا احسان شعور بھی ہے۔ اسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقی چودراہٹ اور حقیقی سرداری کس چیز کا نام ہے، اور قوم کا حقیقی سردار یا حقیقی چودھری کون ہوتا ہے۔ آج رب کائنات کا فضل و کرم، اس ذات بابرکات کی توفیق، 9 صفر 1448 سے ہجری، دوسری طرف 24 جولائی 2026 ہے، اور ہمارا آج کا موضوع، میں نے قرآن سے پوچھا حقیقی چودھری کسے کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا موضوع ہے، یہ تو خالصتاً ایک دنیاوی موضوع ہے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام کی عظمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں ایک ایک چیز کو رب کائنات نے کھول کر بیان کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت ہماری من گھڑت خود ساختہ چودراہٹوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ نمرود نے اپنے آپ کو چودھری کہا، جوتے کھا کے مرا۔ فرعون نے اپنے آپ کو چودھری کہا، بلکہ چودھری سے بھی اونچا درجہ، اپنے آپ کو رب کہا۔ رب کائنات نے ذلیل کر کے اسے مارا، سمندر کے اندر ڈبو کر مار دیا۔ قارون اتنا دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ اٹھاتے تھے۔ خزانے کتنے ہوں گے؟ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں چودھری ایسے نہیں بنا، میرے پاس بڑا علم ہے۔ رب کائنات نے اس ظالم کی داستان کو سورۃ القصص 20ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے اسے زمین کے اندر دنسا دیا، اور قیامت تک وہ مسلسل نیچے دنستا ہی چلا جائے گا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن چونکہ مجھے محدود وقت میں اس سوال کا جواب دینا ہے کہ میں نے قرآن سے پوچھا حقیقی چودھری کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے حقیقی چودھری کی کچھ صفات بیان کی ہیں، کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ حقیقی چودھری اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، جب انسان کو اللہ کی طرف سے بطور انعام ملتا ہے تو انسان کی شخصیت، اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کے معاملات زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو متقین، پرہیزگار، ایمان والے ہیں، ان کی مدد کرنا اللہ فرماتے ہیں ہمارا حق ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث اس مناسبت سے میں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ حدیث اجنبی ہے ہماری اکثریت کے لیے۔ فرمایا ایک آدمی مقروض ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنا قرضہ ادا کرنے کے سلسلے میں مخلص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اس مخلص مومن مقروض کی مدد کرنا میرے اوپر حق ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، محدود وقت میں اپنے خیالات کے گھوڑے کو بڑا اس کی لگامیں کس کر مجھے بولنا پڑتا ہے۔ بس اوقات ایک چھوٹی سی چیز بظاہر معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو تفصیل درکار ہوتی ہے، وقت کی قلت کے باعث میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، قرآن نے ایک اصول بیان کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات، مصائب، مشاقت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر رب کائنات اسے وہاں سے نعمتیں عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ایک حدیث یاد آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق اور فاجر انسان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو پہلی خوبی، حقیقی چودھری وہ قرآن کی روشنی میں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور وہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہو۔ دوسری خوبی حقیقی چودھری کی کیا ہے؟ قرآن نے ایک اصول بیان کیا سورہ کہف کی 6 آیت مبارکہ میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی بار بار دعوت کے باوجود، بار بار تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لاتے، آپ کہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں۔ پتہ کیا چلا کہ حقیقی چودھری کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کا درد، اس کے دل میں دوسروں کی خیر خواہی، اس کے دل میں دوسروں کی ہمدردی ہوتی ہے، اور اس ہمدردی کا سب سے پہلا نقطہ ہی یہی ہے کہ اسے دوسروں کی آخرت کی فکر ہو۔ اس مناسبت سے پھر ایک حدیث آپ کو سنا دوں، بڑی قیمتی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، آواز تھوڑی سی زیادہ کریں، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تمہاری دوستی، یاری، تمہارا تعلق، تمہارا پیار، تمہاری محبت صرف مومن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اگلے الفاظ فرمایا ولا یأکل مالک الا تقی، تیرا مال صرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں۔ ہمدردی ہونی چاہیے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلا کہ آپ اور میں سب سے پہلے اپنی اور اس کے بعد دوسروں کی آخرت کی فکر کریں، اور دوسرا اس کا سلسلہ کیا ہے کہ ہم غرباء، فقراء، مساکین، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد ضرور کریں، لیکن اس مدد کے لیے انتخاب ان لوگوں کا کریں جن کو سب سے پہلے تو ہم ذاتی طور پر جانتے ہوں، اور اس کے بعد وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، صاحب عقیدہ ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دین کے پابند ہوں، نماز روزے کی پابندی کریں۔ تو یہ دوسری خوبی ہے کہ حقیقی چودھری وہ جسے اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر ہو۔ اور یہ جملہ میں بارہا دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ آپ نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو۔ پھر تیسری خوبی جو اسی کا ایک تسلسل ہے،
حقیقی چودھری وہ جو خود غرض نہ ہو. کثرت کے ساتھ جمعے کے خطبے میں شعر پڑھنا یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے، لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے اگر پڑھ دیا جائے ایک آدھ شعر تو کوئی حرج نہیں. وہ شاعر نے کہا تھا میں خود غرض نہیں ہوں، میرے آنسو پرکھ کے دیکھو، فکر چمن ہے مجھ کو، غم آشیاں نہیں ہے. آج آپ خود سوچتے چلے جائیں کہ جن لوگوں کو ہم نے چودھری بنا کے اپنے سر کے اوپر بٹھا رکھا ہے، کیا ان کے دل میں میرا آپ کا کو تھوڑا بہت بھی درد ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ ہے 128ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قسم کھائی میرے اللہ نے اور بتایا کہ حقیقی چودھری کسے کہتے ہیں. فرمایا مجھے قسم ہے تمہارے اندر ایک ہستی میں نے بھیجی ہے، نامی اسم گرامی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خوبی کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، اگر کوئی چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے تو وہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف دیتی ہے. چودھری تھے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حقیقی چودھری تھے. جانتے ہیں نا رات کو نیند نہیں آتی تھی. بڑی دفعہ اپنے واقعات سنے. ایک عورت کو دیکھا بچے پاس رو رہے ہیں، ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے، دیگچی چڑھائی ہوئی ہے. پوچھا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور دیگچی میں کیا ہے؟ کہا بچے بھوک سے رو رہے ہیں، دیگچی کے اندر پتھر ڈالے ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے، روتے روتے سو جائیں گے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر حکمرانی کرنے والی شخصیت، جس کی 1.5 فٹ کی چھڑی سے قیصر و کسریٰ کے محلات کے اندر لرزش طاری ہو جاتی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹے کی بوری کندھے پر اٹھائی، داڑھی پر آٹا گر رہا ہے، ایک ہاتھ میں لکڑیاں اٹھائیں. غلام نے کہا حضور والا میں کس لیے ہوں؟ فرمایا نہیں، اصل چیز یہ ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے. قیامت والے دن پوچھ گچھ مجھ سے ہوگی، حکمرانی میرے پاس ہے، اختیارات میرے پاس ہیں. اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا. تیسری خوبی، آگے چلیے. اس سے اگلی خوبی کیا ہے؟ حقیقی چودھری وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکمت ہو. اور جڑے پاگل دے پتر نے عیدوں ایک دن پہلا پورا کریٹ شراب دا منگوا کے رات نو ٹن ہو کے پیا رہنا خنزیراں طرح. اس کو کیا پتا کہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، میری بات سے اتفاق کریں گے، دنیا کا ہر نشہ انسان کے جسم کے دیگر اعضاء کو متاثر کرتا ہے، دماغی صلاحیتوں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے سیدنا لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ سورہ لقمان کی 12ویں آیت مبارکہ ہے. سورۃ النساء کی 54ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی. سورۃ البقرہ کی 269ویں آیت مبارکہ میں عرش والا ارشاد فرما رہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت نصیب فرماتے ہیں، اور جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی. اور رب کائنات نے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ کی 110ویں آیت مبارکہ ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو یہ جو کچھ عطا ہوا ہے دراصل یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ حکمت ہے۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ اصل حکیم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ صلح حدیبیہ کی سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، بڑی تکلیف ہوتی ہے راستے سے واپس آنا، اگلے سال آئیں گے۔ اس سے اگلی شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تلوار پہ چلا گیا، آقا یہ بات قابل برداشت نہیں، ہمارا آ جائے مسلمان ہو کے ہم واپس کر دیں تاکہ یہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ سکے، اور ان کا مرتد ہو کر واپس چلا جائے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ حکمت اس چیز کا نام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ اس میں دو نقطے ہیں، زندگی کا بڑا پیارا اصول میرے آقا علیہ السلام نے سمجھایا۔ وہ اصول کیا ہے کہ جو اصلی نسلی سچا اور سچا ہوگا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ان کے پاس جائے گا، یہ مار مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے تو وہ اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا لے گا لیکن دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اور جس بد نصیب نے مرتد ہو کر ان کے پاس چلے جانا ہے، جو خود جنت کا راستہ چھوڑ کر چلا جائے ہمیں اس کی ضرورت، یہ ہے حکمت جو میرے آقا علیہ السلام پر ختم تھی۔ اور یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حکمتی پہلو اللہ نے توفیق دی تو کبھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو حقیقی چودھری کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی عطا فرمائی ہو، ٹھنڈا دماغ عطا فرمایا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہو کہ زندگی کی جنگ میں ہمیشہ آگے ہی نہیں بڑھا جاتا، بسا اوقات حکمت کے تقاضوں کے تحت پیچھے بھی آنا پڑتا ہے، اور وہ پیچھے آنا شکست نہیں ہوتی بلکہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ فتح کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ صلح حدیبیہ کے دین کی دعوت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جتنی دیر صلح حدیبیہ رہی ہے، جائیے رحیق مختوم جا کر پڑھ لیجئے، سیرت کی کتابیں جا کر پڑھ لیجئے، رب کائنات نے اس صلح کے دوران اسلام کی دعوت کو اتنی تیزی کے ساتھ پھیلایا کہ انسان حیران رہ جائے۔ اس سے اگلی خوبی شجاعت، بہادری، بزدل انسان کبھی چودھری نہیں بن سکتا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اکثریت چودھری وہ بزدل ہیں، اور جن کو اسمبلیوں میں بٹھایا ہوا ہے اکثریت ان کی ڈبل سٹیزن شپ، دوری شریعت۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ وہ پنجابی کی مثال ہے، مستری صاحب پینٹ نو اگ لگی، یہ وطن ہمارا ہے، بات نوٹ کیجئے گا، اس وطن میں میرے اور آپ کے بزرگوں کی ہڈیاں دفن ہیں۔ آج مولوی کو جتنا مرضی برا کہہ لو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی اس ملک پر کڑا وقت آئے گا، سب سے پہلے ثابت قدمی کے ساتھ کوئی ڈٹا ہوگا تو مولوی ڈٹا ہوگا۔ بزدل، قوت فیصلہ سے محروم، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جانے والا، وہ کبھی چودھری نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے
ایک حقیقی چودھری کی اگلی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، اس کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ مثال لے لیجیے، مثالیں تو ہم نے الحمدللہ وہ تلاش کی ہیں جن کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ کی زندگی کو دیکھیے، کیا بلال کی چربی کوئلوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ معاملہ قابل برداشت ہے؟ اور نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لیے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، رب کائنات نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، آقا جب ہم شرک کرتے تھے، شیطان کے راستے پر چل رہے تھے، اس وقت معاشرے میں ہماری عزت تھی، ہمارا احترام تھا، ہم نے اسلام قبول کیا، یہ مکہ والے جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں، شیطان کے پجاری ہیں، کفر کے ہرکارے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، آج یہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن میں تمہاری بات سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آقا اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں تو کیا رب کائنات ہماری مدد نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا عبد الرحمن اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ابھی تک مجھے اللہ کی طرف سے ان کے خلاف لڑنے کا حکم نہیں ملا۔ صبر، بہت ساری مثالیں ہیں، ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر بات کو ختم کروں گا کیونکہ 3 منٹ سے کم وقت باقی رہ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ 10,000 کا لشکر لے کر آقا علیہ السلام مدینہ سے نکلے۔ آج کے ایٹمی دور میں احمد صاحب دنیا کی کوئی فوج 350 کلومیٹر کا سفر کیموفلاج ہو کے طے نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کم و بیش 350 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ جب مکہ صرف 100 کلومیٹر کے قریب رہ گیا تو مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مدینے کا لشکر چڑھائی کر چکا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو منظم کر کے ایک فوج کی شکل میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کیا؟ 200 کا دستہ بھیج دیا۔ حقیقی چودھری وہ جس کے اندر صبر ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ 10,000 کے لشکر کے سامنے 200 کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ بوٹی بوٹی حصے نہیں آتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے راستہ بدل لیا۔ مکہ والوں کو پتہ چلا نبی علیہ السلام نے راستہ بدل لیا ہے، 300 350 400 کا دستہ اس راستے پر بھیج دیا۔ صدیق اکبر نبی علیہ السلام نے پھر راستہ بدلا۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، آقا کیا ہم ان سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا صبر کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ابو بکر ڈر یا خوف کی بات نہیں، اللہ میرے قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ جس راستے پر مجھے چلانا چاہتے ہیں میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے کمانڈر گزرے، ایک معلوماتی بات آپ کو بتا دوں، لیکن 4 نام نمایاں ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ، بڑے بڑے کمانڈر گزرے، لیکن ان 4 کو رب کائنات نے کمال صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ، ان کی یہ خوبی تھی کہ جب ان کا مقابلہ مسلمانوں سے ہونے لگتا تھا، حکمت عملی ایسے اختیار کرتے تھے کہ اگر تو مقابلے کی نوبت نہ آئے، اگر آ جائے تو مسلمانوں کو کم سے کم قتل کیا جائے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں،
اللہ نے یہ جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ یہ بھی ہے کہ حقیقی چودھری کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوبیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔